وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يؤفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خلوص محبت، عقیدت و احترام اور حضوری قلب کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی ہم اور آپ سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس نئے تعلیمی سال میں یہ پہلی محفل ہے۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمارے کرم فرما حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب نے مختلف موضوعات مجھے دے دیے۔ اب اسی میں گم ہوں میں کہ ان کی کس رائے کا احترام کیا جائے اور کس موضوع پر گفتگو کی جائے۔ جب ان کی بہت سی باتوں پہ غور کیا تو ایک مقام سے قرآن حکیم کی چند آیتیں یاد آئیں کہ امید ہے کہ جس میں ان کی بیشتر باتیں شامل ہو جائیں گی۔ میں قرآن حکیم کی آیات پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا، آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، ہمارے کیے ہوئے ترجمے کی آپ اصلاح فرما دیں گے، باقی اور کچھ نہیں کر سکتا میں اس سے زیادہ۔ خاص طور پہ جو نئے طلباء آئے ہیں ان کے لیے چند باتیں ان آیات کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا وہ انسان جو اس بات کا علم رکھتا ہے کہ جو کچھ اے حبیب آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، اور وہ انسان جو اس علم سے اور اس معرفت سے ناآشنا ہے، اندھا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ جسے اس بات کا علم ہو گیا، جسے اس بات کا شعور ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ اپنے حبیب پہ نازل فرمایا وہی حق ہے، وہ اس انسان سے جو اس کی معرفت نہیں رکھتا، اس کا شعور نہیں رکھتا، اس کا ادراک نہیں رکھتا، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے درمیان بعد المشرقین ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو اہل دانش ہی قبول کرتے ہیں۔ اولو الالباب کے ضمن میں بعض تفسیروں میں اولو العلم بھی آیا ہے کہ نصیحت تو علم والے ہی قبول کرتے ہیں، جنہیں اس بات کا ادراک ہو جائے، جنہیں علم ہو جائے، جنہیں معرفت حاصل ہو جائے، وہ نصیحت قبول کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے ناشنا ہے ان کی حالت بھینس کے آگے بین بجاؤ، اور آگے کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے خود ہی محسوس کرو۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نصیحت قبول کرنے کا مادہ اہل علم کے اندر ہوتا ہے، اہل فکر کے اندر ہوتا ہے، اہل دانش کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن یہ اہل علم ہیں کون لوگ؟ یہ اولو الالباب ہیں کون لوگ؟ کیا جنہوں نے ایک سلیبس مکمل کر لیا وہ اولو الالباب ہیں؟ کیا جنہوں نے 9 سال مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کی وہ اولو الالباب ہیں؟ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، قرآن سے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں اولو الالباب کہا ہے تو ان کی صفات کیا ہے، ان کی علامتیں کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ تو معاً اس آیت کے بعد جہاں اللہ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، اس کے فوراً ہی بعد اللہ رب العزت نے 9 صفات بیان فرمائی جن کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں، حقیقت میں وہی اولو الالباب ہے، وہی اہل دانش ہیں، وہی اہل فکر ہیں، وہی اہل علم۔ اور اگر ہمارا وجود ان صفات سے عاری ہے اور ان صفات سے خالی ہے تو ہمارے نام کے آگے چاہے جتنے درجن بھر القاب و آداب لگ جائیں، ہمارے بکسے کے اندر سینکڑوں ڈگریاں پڑی رہنے کے باوجود بھی ہم اولو الالباب، اہل علم اور اہل دانش کے زمرے میں نہیں آ سکتے۔ اب وہ اولو الالباب ہیں کون لوگ؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤفون بعہد اللہ، یہیں سے آغاز ہو رہا ہے، یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ الذین یؤفون بعہد اللہ، اہل دانش اور اہل علم تو وہ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے جو وعدہ کر رہا اسے پورا کر رہا۔ ایک وعدہ تو ہم کر کے آئے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے بیک زبان کہا تھا، قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کیے ہوئے وعدے پہ ذہول کے پردے پڑ گئے اور یہاں آنے کے بعد بھول گئے۔ ہم محاسبہ کریں اور جائزہ لیں کہ اللہ رب العزت سے جو ہم نے عہد کیا ہے، جو پیمان کیا ہے، ہم اس کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کتابیں ہم نے بہت سی پڑھی ہیں، لائبریریاں ہم نے بہت سی چھان ماری ہیں، لیکن اگر یوفون بعہد اللہ پہ ہمارا عمل نہیں ہو رہا ہے تو جس صفت سے ابتدا کی ہے اللہ رب العزت نے اہل علم کی اور اہل عقل کی اور اہل دانش کی، وہی نہیں پائی جا رہی۔ خشت اول چون حد معمار کچ تا سریا می ربت دیوار کچ، معمار اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دے تو آسمان کی بلندی تک دیوار اٹھا لے جائیں وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر پہلی ہی صفت نہیں پائی جا رہی ہے تو باقی کو تو چھوڑ ہی دیں۔ الذین یؤفون بعہد اللہ، اس خانقاہ میں اس چیز پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ جا کر جب وہ پہلی مرتبہ آتے ہیں تو برملا اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ جو جذبہ یؤفون بعہد اللہ کا ہم نے وہاں دیکھا وہ خال خال کہیں اور نظر آتا ہے، بلکہ بعض حضرات نے، بعض اکابر نے تو اس چیز کا اعتراف کیا کہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ جو یہ یوفون بعہد اللہ پہ عمل کے مظاہر جو یہاں دیکھنے کو ملتے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے اساتذہ نے اس چیز کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کیا ہے بلکہ اپنے تاثرات میں اپنے قلم سے لکھ کر دیا۔ کسی نے کہا کہ ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی، 2 رکعت چھوٹ گئی، تو سلام پھیرنے کے بعد جب میں کھڑا ہو گیا اپنی اس چھوٹی ہوئی رکعت کو مکمل کرنے کے لیے، تو نماز کے بعد مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک میں ہی ایسا تھا جس کی 1 رکعت چھوٹی، جس کی 2 رکعت چھوٹی۔ ایک صاحب نے، ان کی فجر کی نماز قضا ہو گئی حاجت پوری کرتے کرتے، تو بعد میں ہوا کہ انہوں نے، قضا نہیں ہوئی بلکہ جماعت چھوٹی، ادا ہی پڑھی، جماعت چھوٹی تھی، تو بعد میں انہوں نے مجھ سے کہا اس بات کا کہ مجھے اس قدر شرم محسوس ہو رہی ہے، میں اپنی بدنصیبی پہ ماتم کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے جامعے میں جہاں 500 سے زائد طلبہ رہتے ہیں، ایک میں ہی ایسا بدنصیب تھا جس کی جماعت چھوٹ گئی۔ تو جو نئے طلبہ آئے ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ اس خانقاہ میں ان چیزوں پر کتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ یوفون بعہد اللہ، اولو الالباب کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ولا ينقضون المیثاق، اور قول و قرار کو وہ توڑتے نہیں ہیں۔ بات دونوں اگر دیکھی جائے تو ایک ہی ہے، وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو توڑتے نہیں۔
لیکن یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کو اس طرح سے دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ ایک جو اللہ سے عہد و پیمان کیا اسے پورا کرتے ہیں، اور دوسرے جو مخلوق سے عہد و پیمان کیا ہے، جو مخلوق سے قول و قرار کیا اسے بھی پورا کرتے ہیں. اگر مخلوق سے کیے ہوئے قول و قرار کو ہم توڑ دے رہے ہیں تو ہم اہل علم میں نہیں ہیں، ہم اہل دانش میں نہیں ہیں. اور خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ چیز لمحہ فکریہ ہے. ہم پروگرام کے لیے کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ آئیں گے اور بغیر کسی عذر شرعی کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اہل علم تو وہی ہیں کہ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھی پورا کرتے ہیں اور مخلوق سے جو انہوں نے قول و قرار کیا اس کی بھی پاسداری کرتے ہیں، اسے بھی نہیں توڑتے. دو پہچان ہوئی. اس کے بعد اللہ فرماتا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اہل علم وہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن جن روابط کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اسے قائم رکھتے ہیں. میں صرف اس کا ترجمہ یہ نہیں کر رہا ہوں کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ رشتوں کو نبھاتے ہیں، نہیں. جن جن وہ ان سے تعلق نہیں توڑتے. اللہ رب العزت نے کن سے تعلق توڑنے کا حکم دیا، اور اگر حکم بھی دیا تو اس حکم کی نوعیت کیا ہے ذرا ہم جائزہ لے لیں. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، ان سے کہہ رہا ہے جن کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی گئی. اللہ ان سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے حبیب، اللہ خود اس بات کا اعتراف فرما رہا ہے کہ حبیب ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل دکھتا ہے، اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے. ہمیں اس بات کا خوب احساس ہے کہ آپ کے اوپر کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، کن کن مراحل سے آپ گزرتے ہوں گے. مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت جو آخری مرحلہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کنارے ہو جائیں، تو وہ کنارے بھی کیسے ہونا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ صبر کیجئے، اور اگر ترک تعلق کی نوبت آ جائے تو خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہوئیے، حجر جمیل کیجئے. یہ حجر جمیل ہے کیا کہ خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائیں، خوبصورتی کے ساتھ کنارہ ہو جائیں. حجر جمیل کو سمجھانے کے لیے ایک شعر بڑا اچھا لگتا ہے مجھے کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. رسول اللہ نے جو اگر ترک تعلق کی نوبت بھی آئی ہے تو سامنے والے سے دست و گریباں ہو کر کے آپ نے ترک تعلق نہیں کیا ہے، اس خوشلوبی کے ساتھ وہ راستہ چھوڑ دیا جن راہوں پہ وہ ظلم و ستم کر رہے تھے، وہ راستہ چھوڑ دیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ سب جانتے ہیں. فتح مکہ کے دن، فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ سے پہلے وہ ساری تاریخ بھری پڑی. تو اللہ رب العزت اہل علم کی نشانی کیا بتا رہا ہے؟ جن جن سے روابط رکھنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ ان روابط کو برقرار رکھتے ہیں، اسے توڑتے نہیں ہیں. اور ہمیں تو یہ شب و روز تعلیم دی جاتی ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. تم تو آئے ہی وہ جوڑنے کے لیے، تم توڑنے کے لیے نہیں آئے. لیکن غلطی سے ہمارے اندر پتہ نہیں کون سی فکر سرایت کر گئی کہ علم سے پہلے، کتابوں کے پڑھنے سے پہلے، لائبریریوں کی خاک چھاننے سے پہلے ہم تعلقات برقرار رکھتے ہیں، اور جو ہمارے اندر وہ ظاہری علم پیدا ہوتا جاتا ہے ہمارے اندر وہ تشدد اور وہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم باپ سے بھی ترک تعلق کرتے ہیں، بھائیوں سے بھی ترک تعلق کرتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ، جن سے اللہ رب العزت نے تعلقات برقرار رکھنے کا حکم دیا وہ اسے برقرار رکھتے ہیں. ویخشون ربہم، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور اس کے بعد کہا ویخشون ربہم، دونوں میں کچھ ربط بھی ہوگا. انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سے تعلق توڑنے کی پاداش میں اللہ کی گرفت میں پھنس جاؤں. کسی سے ہم نے ترک تعلق کیا، کسی سے ہم نے سلام کلام چھوڑا ہے، انہیں اس بات کا خوف لگا رہتا ہے کہیں یہ جرم ہمارا جرم عظیم نہ بن جائے، اسی جرم کی پاداش میں ہم اللہ کے عذاب کے سزاوار نہ ٹھہر جائے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ اس بات سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا معاملہ، کہیں ان کا حساب و کتاب بری طرح سے نہ لے لیا جائے.
اس لیے کہ اگر بری طرح سے حساب یعنی سختی سے اللہ رب العزت حساب لے لے تو کون بچے گا؟ وہاں تو وہی بچے گا جس سے اللہ رب العزت صرف نظر فرما لے، جس کے ساتھ اللہ رب العزت جو فضل کا معاملہ فرما دے۔ اگر اللہ رب العزت عدل اور انصاف کا معاملہ فرمانے آ جائے تو بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار پھنسے ہوئے نظر آئیں گے، ہم جیسے لوگوں کا شمار ہی کیا۔ تو انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے، جو اہل علم ہیں ان کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ وہ حساب کی سختی سے ڈرتے رہتے ہیں، انہیں اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ ہمیں بری طرح حساب میں نہ ڈال دے۔ لیکن باوجود ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے کہ علم پیدا ہونے کے بعد بجائے اس کے کہ ہم عذاب کی سختی سے ڈریں، ہم تو تقریروں میں کہتے ہیں کہ جنت ہماری جاگیر ہے، ہمیں جنت سے کون نکالے گا، اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہماری زبان سے نکل کیسے جاتی ہیں، یہ حیرت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اولو الالباب، اہل دانش اور اہل علم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انہیں ڈر لگا رہتا ہے اس بات کا، جو ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا اللہ کے محبوب بندوں کی نشانی میں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں کہ وہ ہر وقت اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ گلے کا پھندا ہے، گلے کی پھانس ہے وہ۔ تو یہ اہل اللہ کی نشانی ہے، یہ اہل علم کی نشانی ہے، یہ اولو الالباب کی نشانی ہے کہ وہ ڈرتے رہا کرتے ہیں، وہ ڈرتے رہا کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں مذہبی اسٹیج پر اور مذہبی جلسوں میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں جہنم سے نہ ڈراؤ، ہم تو اہل جنت ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، انا للہ و انا الیہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اہل علم وہ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے وہ رک جاتے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں، بلکہ میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے رکنے کے لیے کہا ہے وہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور اس روکنے کا مقصد محض رضا الہی ہوتا ہے، محض اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے۔ اگر کسی اور مقصد سے ہم کر رہے ہیں، اگر کسی اور جذبے سے ہم کر رہے ہیں، مجھے بھی امام بنا دیا گیا، اب ہم اسی لیے نماز پڑھیں گے امام صاحب ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہم اسی لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، منکرات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر ہم اہل علم نہیں ہیں، اہل دانش نہیں ہیں، اولو الالباب میں نہیں ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو اپنے رب کی رضا اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر ان چیزوں سے روکے رہتے ہیں جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور اہل علم کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو اعلانیہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے اس میں بڑی اچھی تطبیق دی ہے، جو کچھ ہم نے حضور داعیہ اسلام کی مجلس میں سنا کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ اعلانیہ خرچ کرنے پر میں تکبر میں مبتلا ہو جاؤں گا، غرور میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو تمہارے اوپر چھپانا فرض ہے۔ اور اگر اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر خرچ کرنے کی وجہ سے تکبر پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، بلکہ محض یہ نیت ہو کہ میں اگر اعلانیہ خرچ کروں گا تو ہمارے دوسرے بھائیوں کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا، تو اگر ایسا موقع آ جائے تو پھر اعلانیہ خرچ کرنا بہتر۔ تو اہل علم کی نشانی کیا ہے؟ جو کچھ اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا ہے وہ اسے اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ جو ہمارے طلباء ہیں اللہ رب العزت نے انہیں علم دیا ہے تو وہ علم خرچ کریں، جو علم کی دولت دی ہے اس دولت کو راہ خدا میں خرچ کریں، خلق خدا کو اس سے فیضیاب کریں۔ لیکن جو دوسرے حضرات یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، جو متوسلین ہیں، جو معتقدین ہیں، جنہیں اس خانقاہ سے شرع صدر حاصل ہے، میں ان سے بھی کہوں گا آپ خرچ کرتے تو ہیں لیکن کہاں خرچ کرتے ہیں، ذرا اس کا بھی جائزہ لیں۔ ہر چیز کے لیے ہم آگے داعیہ اسلام سے پوچھتے ہیں، جی بیٹا پیدا ہوا ہے کیا نام رکھا جائے، بیٹی پیدا ہوئی ہے کیا نام رکھا جائے، شادی کہاں کرنی ہے، یہ بزنس کرنے جا رہا ہوں، آپ بتا دیں کہ اس بزنس میں میرے لیے برکت رہے گی کہ نہیں رہے گی، ایسا تو نہیں کہ خسارہ ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہم آگے پوچھتے ہیں،
اور جب ان کی مصیب رائے پہ عمل کرتے ہوئے جب فائدے نظر آنے لگتے ہیں، اب جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ٹھیک ہے جی، تھوڑا یہاں بھی دے دیتے ہیں اور تھوڑا وہاں بھی دے دیتے ہیں اور تھوڑا وہاں بھی دے دیتے ہیں۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں نہ دیں، یہی دیں، لیکن کم سے کم جب یہ خرچ کرنے کی باری آئے اس وقت بھی آ کر پوچھیں اپنے مرشد سے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی دولت دی ہے، میں اتنے کو راہ خدا میں نکالنا چاہتا ہوں، کہاں نکالوں؟ حضرت ابو بکر کی ایک بات یاد آتی ہے یہاں پہ۔ حضرت ابو بکر نے ایک موقع پر فرمایا کہ حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے اس دنیا کی 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا، اور ہر وقت ان آنکھوں میں رخ یار ہی بسا رہے، زیارت ہی ہوتی رہے مصطفیٰ کی۔ یہ پہلی چیز، دنیا کی سب سے زیادہ عزیز چیز۔ یہاں سے ہمیں جو درس دیا جاتا ہے نا کہ دیکھنا ہے تو رخ یار کو دیکھ، آپ یہ نہ سوچیں کہ جی اس میں کون سی بڑی بات ہے، دیکھ لینے سے کیا ہوتا ہے۔ نہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، مجھے اس دنیا کی جو 3 چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، ان میں جو سب سے ٹاپ کی چیز ہے، سب سے چوٹی کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ نماز روزہ نہیں، بس ان آنکھوں سے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت۔ تو جو ہمیں بزرگوں نے درس دیا ہے کہ اللہ کے محبوبوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، وہ الگ سے نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا یہ قول اس پر شاہد ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، علی دین رسول اللہ نہیں کہا، وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اپنا مال اللہ کے رسول پہ خرچ کر دینا، یہ مجھے عزیز ہے کہ میں اپنا مال اٹھا کے اللہ کے رسول کو دے دوں۔ یہ مجھے دنیا کی سب سے زیادہ جو چیزیں پسند ہیں ان میں دوسرے نمبر پر۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول پہ خرچ کریں، کس لیے خرچ کریں اللہ کے رسول؟ کوئی اللہ کے رسول اس مال کو لے کر کوئی اپنی جائیداد یا اپنی پراپرٹی بناتے تھے؟ نہیں، رسول اللہ کا جو مال ہوتا تھا وہ دین کے لیے ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے لیے کیا بنایا؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں الفقر فخری، یہ جو فقر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اسی پر فخر ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول اللہ ایک ایک چیز کو صدقہ نہیں کر دیتے تھے گھر میں نہیں آتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر کے فرمان کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو اپنا مال دین پہ خرچ کرنا چاہتا تو میں فنڈ بنا کر نہیں کہ جی یہ مسجد کے لیے اور یہ فلاں کے لیے اور یہ فلاں کے لیے، میں ان تمام مال کا مالک جا کے رسول اللہ کو بناتا تھا، اور رسول اللہ ثواب دید کے مطابق جس فنڈ کو جہاں چاہتے تھے وہاں خرچ کیا کرتے۔ تو کم سے کم ہم اپنے اندر بھی تو یہ جذبہ پیدا کریں نا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت دے رکھی ہے، تو اپنا مال، اگر کوئی واقعی نائب رسول ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے، جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے، جو ہمارے دیے ہوئے نذرانوں سے اپنی پراپرٹی نہیں بناتا بلکہ اپنی پراپرٹی کو وہ جامعہ میں لگا رہا ہے، اپنی جائیداد کو جامعہ کے لیے اس نے وقف کر رکھا ہے، تو کم از کم ہم اپنا مال جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو تو خود سے تعین نہ کر لیں کہ جی ہمیں اتنے روپے وہاں خرچ کرنے اور اتنے روپے وہاں خرچ کرنے ہیں۔ ایسے کسی متقی اور صالح انسان کے قدموں میں لا کے ڈالیں اور فیصلہ اس پر چھوڑیں کہ جی آپ جہاں چاہیں وہ خرچ کریں۔ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کہاں دین کے لیے کتنی ضرورت ہے، کہاں خرچ کرنے پر کتنے فوائد اس میں چھپے ہوئے ہیں، اس کا فیصلہ انہیں کرنے دیں۔ والذین صبروا ابتغاء وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے جو میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، جو ہم لوگ وابستہ ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں اس مشن سے، ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہر آنے والا دن ہر نیا سورج ایک نئی اینٹ لے کر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ نیا کام ہو ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ نیا کام ہو رہا ہے۔ ابھی مجھے وہ خدمت سونپ دی گئی ہے، مسجد امام اعظم کی تعمیر ہوئی، خانقاہ کے زیر اہتمام، اتنی بڑی مسجد کی تعمیر ہوئی، ابھی اس میں بہت سارا کام باقی ہے۔ اگر صرف اپنے لوگ اس چیز کو گرہ باندھ کر رکھ لیں کہ ہمیں جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرنا، ہم از خود فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے۔ ہم اس پیسے کو اٹھا کر حضور داعی اسلام کے قدموں میں ڈالیں گے اور مالک بنائیں گے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں خرچ کریں، جس فنڈ میں چاہیں اس فنڈ میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ مشن جو محمدی مشن ہے، اس میں یوں سمجھ لیں کہ پر لگ جائیں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ اہل علم کی پہچان کیا ہے؟
کہ وہ ظاہر اور چھپے دونوں حالتوں میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ طلبہ ہیں، علم کی دولت ہے، وہ علم خرچ کریں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے مال کی دولت دیا ہے تو مال کم سے کم ان طلبہ ہی پہ خرچ کر دیں، ان طلبہ ہی کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہاں پہ اتنے طلبہ ہیں، 600-700 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے کا ہے، ان کے رہنے کا ہے، ان کے کپڑوں کا ہے، ان کے نہانے، ایک ایک چیز جوڑیے نا، صرف کھانا ہی نہیں جوڑیے، ان کے نہانے پہ بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پانی اسٹور کیا جا رہا ہے، جنریٹر چلایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ فرماتا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور اہل دانش اور اہل علم وہ ہیں جو ہر برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ ہمیں یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کیا سلوک کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ جی فلاں نے ہمیں ایسا کہہ دیا، فلاں نے ہمیں ویسا کہہ دیا۔ نہیں، ہمارے رب نے تو ہمیں پہلے ہی تعلیم دی ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، سامنے والا تمہارے ساتھ برائی پہ آمادہ ہو مگر باوجود اس کے تم اپنی اچھائی نہ چھوڑنا، اس برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تم سے ٹکرانے کی کوشش کرے، کوئی تم سے مجادلے کی کوشش کرے، کوئی تم سے لڑائی اور جھگڑے کرنے کی کوشش کرے تو تم کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے اس کا دفاع کرو، احسن طریقے سے اس کا دفاع کرو۔ اس کے بعد اللہ اس کا نتیجہ بتا رہا ہے، رزلٹ بتا رہا ہے، تو فرماتا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم اس پر عمل کر لو احسن طریقے سے، اور وہ احسن طریقہ ہے کیا؟ تو اب اس کی تفسیر یہاں پڑھ لیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، احسن طریقہ یہی ہے کہ ہر بلائی کا جواب بھلائی سے دینا، ہر شر کا جواب خیر سے دینا۔ تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور جس کے درمیان اس سے پہلے جو سخت دشمنی تھی، تم احسن طریقے پہ آ جاؤ، تم برائی کو بھلائی سے ٹالنے لگ جاؤ، جس کے ساتھ تمہارے معاملات سخت دشمنی کے تھے، کأنہ ولی حمیم، اللہ اس عمل کے صدقے میں تمہیں جگری دوست بنا دے گا۔ وہ ساری دشمنیوں کی دیوار ٹوٹ جائے گی، وہ دیوار منہدم ہو جائیں گی، اور تمہارے درمیان الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے، خواجہ صاحب ہوں یا حضرت سلطان جی ہوں یا حضرت قطب صاحب ہوں یا بابا صاحب ہوں، آخر کیا وجہ ہے بھئی؟ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں اس وقت موجودہ ہندوستان میں، ان کے سامنے بھی تو یہی لوگ تھے نا، یہی فکر رکھنے والے، یہی عقیدہ رکھنے والے، یہی دھرم رکھنے والے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ صرف اپنی جان ہی نہیں بچائی، صرف اپنے آپ ہی کو محفوظ نہیں کیا، غیروں کے ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بھی سیکورٹی فراہم کی، سیفٹی فراہم کی، اور خود تو دنیا میں ان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، اور ایسی شمع جلائی کہ آخرت کے شر سے انہیں بچا لیا، انہیں محفوظ کر لیا۔ ہمیں تعداد پہ نہیں جانا ہے کہ کتنے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، جو بھی داخل ہوئے اتنا تو کہا جا سکتا ہے نا، برملا کہا جا سکتا ہے، اور ہر آدمی کہتا ہے، چاہے جس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، کہ ہندوستان میں جو اسلام کی بہاریں نظر آ رہی ہیں یہ انہی بزرگوں کا فیض کرم ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ خواجہ صاحب کا، خواجہ اجمیری کا، اور ان کے بعد اگر نام آئے گا کسی کا تو خواجہ صاحب کے شاگردوں کا نام آئے گا، ان کے خلفاء کا نام آئے گا۔ بعد کے دیگر حضرات کے بھی کارنامے ہیں لیکن وہ سب بعد میں ہیں، اصل میں یہ بزرگان دین تھے۔ کس چیز پہ عمل کیا؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ہر برائی کا جواب بھلائی سے دیا، ہر فتنے کو احسن طریقے سے ٹالنے کی کوشش کی۔ آج ہم ری ایکشن کا جذبہ لے کر زندگی گزار رہے ہیں، اس نے ایسا کر دیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ آج کل دیکھ لیجئے سوشل میڈیا پہ کس طرح کی پوسٹز آ رہی ہیں، یہاں بھی تم بھی نکل پڑو، تم بھی ایسا کر لو، تم بھی ویسا کر لو۔ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ سیرت رسول سے ناآشنائی ہے، صوفیاء کرام کے مشن سے ناآشنائی۔ آج بھی وہی ضرورت ہے، ادفع باللتی ہی احسن، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، ہر برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ اب اللہ فرماتا اولئک لہم عقبی الدار، جن کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں انہی کے لیے تو بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور وہ ٹھکانہ کیسا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، ہمیشہ رہنے والی جنت ہے جس میں انہیں داخل کر دیا جائے گا۔ اور صرف انہیں ہی نہیں داخل کیا جائے گا، اللہ فرما رہا، قرآن کی نص موجود ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جو اہل دانش ہیں، جو اہل علم ہیں، جو اہل فکر ہیں، اپنے اندر یہ 9 صفات پیدا کر لیں، انہیں تو ہمیشگی کی جنت عطا کر ہی دی جائے گی۔
اور ان کے صدقے میں ان کے والدین، ان کی بیویاں، ان کی اولاد اگر وہ بھی صالح ہوں گی، عمل صالح میں ان کی زندگی گزری ہوں گی، تو پھر ایسے لوگ بھی ان کے صدقے میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے جنت کے ہر دروازوں سے داخل ہو کر ان کے پاس آئیں گے اور آ کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ وہ پے در پے فرشتے آئیں گے اور آ کر سلامتی بھیجیں گے، سلام کریں گے، کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، آپ نے جو صبر کیا ہے نا اس صبر کے بدلے میں آپ کو سلامتی ہو، آپ کے لیے مبارک ہو، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے یہ۔ تو یہ 9 صفات کا حامل ہمیں اور آپ کو بننے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو 9 صفات اللہ رب العزت نے اہل علم کی بیان کی ہیں، جو ہمارے طلبہ ہیں وہ اس خانقاہ میں جب آئے ہیں، اس جامعہ میں آئے ہیں، تو یہ چیز سمجھ لیں کہ وہ جامعہ جو ہے ہمارا سنگم ہے علم و عمل کا، علم و عمل کا سنگم ہے۔ ہمیں پوری زندگی جو کچھ ہم جامعہ میں گزاریں اس کا ایک ایک لمحہ حصول علم کے لیے گزاریں، اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے، تو اسی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے، دونوں جہان کی فلاح ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔